إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني رواہ احمد فی مسندہ۔ محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریفات اور صفات، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خواتین، حضرات، ایک جمعہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے ارادے سے مدینہ سے نکلے مکہ جانے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو کفار مکہ نے راستے میں ہی روک دیا اور مکہ آنے پر روک لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہوئی۔ عثمان بن عفان کو اللہ کے رسول نے سفیر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ بات چیت کرو، ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے اور عمرہ کرنے کا موقع مل جائے، لیکن پھر بھی بات نہیں بنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کرام کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے۔ خبر پھیل گئی، جھوٹی خبر، کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ تو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، موت کی بیعت لی، اور سارے صحابہ نے بیعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا اپنا ہاتھ رکھ کر کے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی تھی کہ بغیر لڑے بھیڑے معاملہ حل ہو گیا، اور بغیر لڑے بھیڑے اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، رضامندی کا تمغہ مل گیا صحابہ سے، اسی اخلاص کی بنیاد پر جو انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ تو اپنی اس بیعت میں بالکل مخلص تھے، سچے تھے، پکے تھے، اور بالکل انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اسی اخلاص کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اس وقت جو بیعت کرنے والے صحابہ کرام تھے سب سے اللہ تعالی راضی ہو گیا، اور رضامندی کا اللہ تعالی نے تمغہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فتنے تو بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے، اور فتنے جو ایک فتنہ ہوتا تھا، آنے والا فتنہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، زخمی کیا ابو لولو نے عمر فاروق کو،
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخمی حالت میں ان کے گھر لایا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ دیکھو 6 لوگ اکٹھا ہو جائیں، اور 6 لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی، ایک کمیٹی بنائی، اور کہا کہ میری روح جب پرواز کر جائے گی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو آپ 6 لوگ جو ہو ان لوگوں کی اتفاقی رائے سے اپنا خلیفہ چن لینا، یعنی 3 دن کے اندر ہی چن لینا، چوتھا دن اس حالت میں آئے کہ تمہارے پاس امیر المومنین موجود ہو، یعنی چوتھا دن گزرنے نہ پائے کہ خلیفہ آپ لوگ آپس میں منتخب کر چکے ہو۔ اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ عثمان غنی، علی المرتضی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص اور زبیر ابن العوام۔ یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب عمر فاروق کی وفات ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے تو جب تیسرا دن آیا تو 3 لوگ تو پہلے ہی دستبردار ہو گئے کہ بھائی ہم لوگ تو خلیفہ بنیں گے نہیں، اس لائق ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ کون کون تھے؟ وہ 3 لوگ، ایک تو سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام، اور ایک اور تھے زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ۔ یہ تینوں 6 میں سے الگ ہو گئے 3 کہ ہم لوگ دستبردار ہو رہے ہیں، ہم لوگ اپنا نام یا ہم اس لائق نہیں ہے، اب آپ 3 لوگ جانے۔ اب عثمان غنی بچے، علی بچے اور عبد الرحمن بن عوف بچے۔ عبد الرحمن نے کہا حضرت عثمان سے کہ اگر میں علی کو خلیفہ چن لوں تو کیا آپ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ عثمان نے کہا بالکل، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت علی سے کہا کہ اگر میں عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کے خلافت کے لیے آگے بڑھا دوں تو کیا آپ عثمان کی خلافت پر بیعت کریں گے؟ حضرت علی نے کہا بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا کہ دونوں تیار ہیں، وہ ان کا نام لے رہے ہیں، وہ ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو اتنے میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان بن عفان کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی اٹھو اور عثمان کی خلافت پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور عثمان کو خلیفہ منتخب کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے عثمان بن عفان کو خلیفہ بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے نمبر پر بیعت کی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان بن عفان کو تیسرا خلیفہ مسلمانوں کا، اسلام کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بڑی سخاوت ہے، بڑی فیاضی ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں مسلمانوں کے لیے، مسلم قوم کے لیے، اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول آتے ہیں، عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب کچھ نہیں ہے گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے ہیں، مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جب دستک دیتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، عثمان کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہیں کہ عثمان من اغنیاء المسلمین، مسلمانوں کے مالداروں میں سے ہیں، یہ تاجر آدمی ہے، اب تو انشاءاللہ انتظام ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خیریت پوچھتے ہیں کہ رسول کے گھر کا کیا حال ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر کے اندر۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھہرو،
میں ابھی آتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے جاتے ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں عائشہ کیا میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ تو عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں عثمان آئے تھے، آپ کا حال چال پوچھ رہے تھے، وہ گئے ہیں ابھی واپس نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے بھونا ہوا بکری اور اس کے بعد کھجور، پنیر، گھی سب کچھ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پیش فرما دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول آئیں گے، پوچھیں گے تو اس سے پہلے، پوچھنے سے پہلے ہی میں دسترخوان سجا دوں. دسترخوان پر ساری چیزیں حضرت عائشہ رکھ دیتی ہے، سجا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کون دے کر کے گیا ہے؟ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور وہ یہ ساری چیزیں دے کر کے گئے. گھر کے اندر فاقہ ہے، کئی دنوں سے نہیں کھائے ہیں، دسترخوان پر کھانے کی چیزیں موجود ہیں، دسترخوان پر نہیں بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول. پھر فوراً مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیوار کے اوٹ سے پیچھے سے میں سر اٹھا کر کے، پیر اٹھا کر کے دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، کھانا موجود ہے دسترخوان پر، کھانا نہیں کھائے، اب کیوں مسجد میں چلے گئے؟ تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی رضیت عثمان بن عفان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، لہذا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یہ دعا کرنے کے لیے گئے ہیں مسجد کے اندر، اور اس کے بعد دعا کر کے اور آ کر کے دسترخوان پر اور شکم سیر ہو کر کے کھاتے ہیں. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، دروازے پر ایک دربان ہوتا ہے، ایک آدمی خادم ہوتا ہے، اور ایک آدمی آ کر کے دستک دیتا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے دروازہ کھول دو، اندر آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نمبر پر پھر کوئی دستک دیتا آ کر کے، اللہ کے رسول کہتے ہیں دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر پھر کوئی دستک دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ اسے فتنوں میں، آزمائش میں ڈالا جائے گا. دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عثمان تمہیں آزمایا جائے گا، آزمائش سے دوچار کیا جائے گا، آزمائش اور فتنوں کے ایام دیکھو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں عسیٰ ان یلبسک قمیصا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور یہ منافقین تمہارے اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے. فأرادك المنافقون على خلعه، لیکن تم اتارنا نہیں اس قمیص کو. فلا تخلعه حتى تلقانی، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لو. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ عثمان تم خلیفہ بنائے جاؤ گے اور تمہاری خلافت کے کچھ لوگ مخالفین اٹھ کھڑے ہوں گے اور تم سے خلافت کو چھیننا چاہیں گے، قتل و خوریزی کرنا چاہیں گے. تم اس وقت حق پر ہوگے لیکن قتل و خوریزی کی اجازت مت دینا، اس سے لڑائی مت کرنا، حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی مت کرنا اور نہ ہی خلافت ان کو دینا یہاں تک کہ تمہیں شہید کر دیا جائے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کر لو. چنانچہ اسی طریقے سے ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا
اور اس کے بعد 6 لوگوں کی کمیٹی تشکیل دینے کے بعد 3 لوگوں کی اتفاقی رائے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ عمر فاروق جب اس دنیا سے گئے ہیں، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی خلافت کی ذمہ داری عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کاندھوں پہ ڈال دی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کر لیے گئے، بنا لیے گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ لیکن ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا نامی، جو بظاہر کلمہ گو تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لیکن اصل میں وہ یہودی النسل تھا۔ یہ بہت بڑا سازشی آدمی تھا، اس کو یہ تکلیف تھی، اس نے سازش رچنا شروع کیا کہ عثمان غنی یہ غاصب ہیں، خلافت کے حقدار تو علی تھے، لیکن علی سے خلافت کو چھین کر کے عثمان نے خلافت کو چھین لیا اور خلافت پر فائز ہو گئے۔ اب اس نے سازش رچنا شروع کر دیا، عراق میں خط لکھ رہا ہے، مصر کو خط لکھ رہا ہے، گورنر کو، کوفہ کو خط لکھ رہا ہے، شام کو، اور اس طریقے سے کئی صوبوں کو خط لکھ رہا ہے، لڑانے کے لیے اور ذہن سازی کرنے کے لیے کہ عثمان کو خلافت سے ہٹانا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اندر اندر سازش کر کے 3-4 ہزار لوگوں کا لشکر اس نے تیار کر لیا، باقاعدہ اس نے ایک لشکر تیار کر لیا، 3-4 ہزار لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے جس موقع کا انتخاب کیا وہ حج کا موسم تھا۔ اس نے کہا کہ جب پوری دنیا سے لوگ دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہوں گے تو ہم بھی احرام میں ہوں گے، حالت احرام میں ہوں گے، سفید کپڑا پہنے ہوں گے، لیکن سب لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہوں گے اور ہم آ کر کے مدینہ کے آس پاس دور کچھ دوری پر چھو جائیں گے، اور جب سارے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ جائیں گے تو مدینہ کے اندر بھی بہت کم لوگ بچیں گے، اکثر لوگ چلے جائیں گے حج کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے ہم آ کر کے مدینہ کے اندر اور عثمان کے قصر کو، قصر عثمان کو چاروں طرف سے آ کر کے گھیر لیں گے۔ چنانچہ اس نے اسی طرح سے کیا۔ عبداللہ بن سبا نے ایسا ہی کیا اپنی سازش کے مطابق۔ ایک مصر کا ایک وفد تھا جو خلافت عثمان کے بہت سخت مخالف تھا، بڑا متحرک تھا، بڑا سرگرم تھا۔ یہ جب مصر کا یہ وفد آیا اور بلوائیوں نے، دہشت گردوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصر کو، محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے وفد کو صفائی پیش کی کہ دیکھو آپ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، ذرا غور کرو، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس شہ سواروں کی کمی نہیں ہے لیکن سواریوں کی بڑی کمی ہے، ہمارے پاس کیش پیسے نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، اس وقت میں نے 100 نہیں، 200 نہیں، 300 اونٹ، ماں، ساز و سامان کے کجاوے کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، 1000 نقد دینار اللہ کے رسول کی گود میں لا کر کے ڈال دیا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی، تو اس بشارت کو، زبان رسالت مآب سے اس بشارت کو حاصل کرنے والا کون تھا؟ میں ہی تو تھا۔ اس موقع پر یاد کرو، یہ بلوائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ہی تھے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ مصر کے اس وفد کے ہر سوال کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان بخش جواب دیا اور کہا کہ دیکھو بیر روما،
جب مکہ سے مسلمان ستائے ہوئے مظلومیت کے مارے ہوئے اور جب مدینہ آئے تھے، اس وقت ان کے لیے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا پانی. اس وقت ایک یہودی کے قبضے میں ایک میٹھے چشمے کا کنواں تھا اور وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا. میں نے ہی جا کر کے اسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. بتاؤ میں نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ سب لوگوں نے کہا ہاں آپ نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت سنائی تھی کہ غفر اللہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کی مغفرت فرمائے. کیا میں نے کیا تھا کہ نہیں؟ اس طریقے سے سب لوگوں نے ہاں کیا. جتنے بھی سوالات تھے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دیا. جب یہ مصر کا وفد مطمئن ہو کر کے واپس جانے لگا تو عبداللہ بن سبا کہنے لگا، سوچنے لگا کہ اگر اس طریقے سے میرے اکسائے ہوئے لوگ، میرے ابھارے ہوئے لوگ اور اتنی بڑی بڑی ٹیم، اتنی بڑی بڑی جماعت، اتنا بڑا بڑا وفد آ کر کے اور عثمان کے یہاں سے مطمئن ہو کر کے واپس چلا جائے گا تو میں تو اپنی سازش میں ناکام ہو جاؤں گا. اگر میں اس وقت کامیاب نہیں ہوا تو پھر مجھے کوئی موقع ہاتھ نہیں آئے گا. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ جب مصر کا وفد مدینہ سے رخصت ہوا جانے لگا تو اس نے ایک شہسوار گھوڑ سوار بھیجا ایک لیٹر دے کر کے، اور وہ شہسوار گھوڑ سوار وفد کے آگے آگے کبھی قریب میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا اور کبھی پیچھے ہو جاتا، کبھی آگے ہو جاتا، کبھی تھوڑا دور ہو جاتا، ایک دم بالکل قریب نہیں ہوتا، نہ ہی رکتا نہ کچھ کہتا. جب یہ مصر کے وفد نے دیکھا کہ یہ لگ رہا کوئی جانی دشمن ہے، مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مصر کے وفد نے اس کو پکڑ لیا. کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہو، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں عثمان کا قاصد ہوں، میں عثمان کا سفیر ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ میں مصر جا رہا ہوں. خیریت تو ہے؟ کس لیے جا رہے ہو؟ عثمان غنی نے، امیر المومنین نے یہ لیٹر دیا ہے کہ مصر کے گورنر کو لے جا کر کے دے دو. اب وہ جب لیٹر کھولا اور اس کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو مصر سے آیا ہوا وفد ہے، یہ جو واپس جا رہا مدینہ سے، مصر پہنچتے ہی ان کو پھانسی دے دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے بدکار ہیں، یہ زناکار ہیں، یہ یعنی بہت ہی دھوکے باز ہیں اور اسلام کے مخالف ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. اب جب ان لوگوں نے لیٹر کے اندر یہ دیکھا تو ان کا بالکل پارا گرم ہو گیا اور مارے غصے کے وہیں سے الٹے پاؤں مدینہ کے اندر واپس آ گئے اور بالکل جلال میں، غضب میں، غصے میں، اور کہنے لگے کہ اب عثمان کا خون ہمارے لیے جائز ہے، عثمان کا خون اب ہمارے لیے حلال ہے، عثمان کو قتل کرو، عثمان کو قتل کرو. اس طریقے سے یہ جلال اور غضب میں آ کر کے چاروں طرف سے آ کر کے ان لوگوں نے گھیر لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ٹیرس پہ چڑھ کر کے اور اس کے بعد پھر بلوائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی آپ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے. قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے. ایک تو یہ کوئی شادی شدہ مرد، شادی شدہ، اس کی شادی ہو چکی ہو اور وہ کسی عورت سے زناکاری کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس کو جان سے مار دیا جائے گا. الحمدللہ میں زنا کیا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں، میں نے سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں، تو پھر میرا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قتل جائز ہونے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا ہو، مار دیا ہو جان سے بلا کسی قصور کے، اور میں کسی مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات، کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور تیسری وجہ جو قتل کرنا جائز ہے وہ یہ کہ کوئی اسلام لایا ہو
اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا ہو, مرتد ہو گیا, تو میں تو الحمدللہ میں زمانے جاہلیت میں کے بعد جب اسلام قبول کیا ہوں اور آج تک میں اسلام پر قائم ہوں, آج بھی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں, پھر کس بنیاد پر مجھے قتل کرنے کے لیے تم ڈرتے ہو؟ سارے لوگ مجھے محاصرہ کیوں کیے ہوئے ہو, میرے گھر کا گھیراؤ کیوں کیے ہوئے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے جب جھوٹ کا پردہ فاش ہوا تو جب تک صفائی ہوتی ہے جھوٹ اپنا کام کر جاتا ہے, جب تک صفائی پیش کی جاتی ہے اور جب تک حقیقت سامنے آتی ہے جھوٹ اپنا کام کر جاتا ہے. اور اس طریقے سے بلوائیوں نے چاروں طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا, اور یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصر اور محل کے پیچھے سے, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا کہ اے امیر المومنین, آپ اگر اجازت دیں تو ان بلوائیوں کا سر قلم کر دیا جائے. بہت سارے صحابہ کرام اس وقت زندہ موجود تھے. صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ صرف اشارہ کر دیں, آپ صرف اجازت دے دیں, ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جیتے جی میں مدینۃ الرسول کے اندر قتل عام کی اجازت نہیں دوں گا, خون نہیں بہانے دوں گا. اتنے میں ملک شام سے امیر معاویہ جو شام کے اندر گورنر تھے اور بڑی مضبوط سلطنت تھی شام کے اندر امیر معاویہ کی, امیر معاویہ کو جو پتا چلا کہ بلوائیوں نے اس طریقے سے کئی دنوں سے گھیر رکھا ہے, کھانا پانی سے بند کر دیا ہے, تو امیر معاویہ نے دو تجویز پیش کی. قاصد بھیجا اور کہا جا کر کے بتا دو امیر معاویہ کی طرف سے, کہا کہ امیر المومنین آپ قصر سلطنت وہاں سے منتقل کر لیں, وہاں سے آپ منتقل ہو جائیں, شام میں چلے آئیں, شام کے اندر کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا ہے آپ کو, آپ یہاں چلے آئیے, آپ ایک دم مامون رہیں گے, محفوظ رہیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جیتے اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا. پوری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت خادم بنا رہا, اور زندگی کے آخری مرحلے میں مدینہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاؤں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. امیر معاویہ نے کہا کہ اگر یہ تجویز منظور نہیں ہے تو پھر کیا کریں, آپ اجازت دیں, میں ملک شام سے پوری فورس بھیج دیتا ہوں جو ان سب کا صفایا کر دے گا اور آپ کے محل کی حفاظت کرے گا اور بلوائیوں کا خاتمہ کر دے گا. لیکن وہاں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں مدینۃ الرسول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اس وقت تم حق پر ہوگے, لیکن خون نہیں بہنے پائے, خون مت بہانا. اس لیے رسول کا فرمان کان کے ذریعے سے میرے دل کے اندر محفوظ ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم وہاں سے فورس بھیجو اور یہاں پر مدینۃ الرسول کے اندر قتل عام کر دیا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع کر دیا. یہ بلوائی دھیرے دھیرے بڑھتے گئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عثمان غنی نے کہ یہ سب میرے لیے مت کرو, بس اگر کر سکتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ 18 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے, نہ میری گھر والی نے, نہ میرے گھر والوں نے کچھ کھایا ہے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت ہی حالت خراب ہے. آپ اتنا کر دیں کہ پانی لے آئیں, پانی کا انتظام کر دیں. وہ عثمان جو بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا, زندگی کے آخری مرحلے میں ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے, ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے. وہ عثمان غنی جو مسجد نبوی چھوٹی سی زمین خریدی گئی تھی,
مسجد کے بغل میں زمین خرید کر کے مسجد کی توسیع کا شرف عثمان غنی نے حاصل کیا تھا اور جنت کی بشارت عثمان غنی کو دی گئی تھی. آج اسی عثمان غنی کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. وہ عثمان غنی جو زندگی بھر سب کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا تھا، آج انہی کی بہن بیٹیاں گھروں کے اندر محصور ہیں. نہ کھانا کہیں سے آ رہا ہے، نہ پانی کہیں سے آ رہا ہے. بلوائیوں نے چاروں طرف سے روک دیا ہے کہ کوئی کچھ نہیں لے جا سکتا. علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو لے جا کر کے مٹکے میں پانی بھر کر کے اور سر پر اٹھا کر کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حسن اور حسین کہتے ہیں کہ ہم اپنے خالو کے لیے پانی پہنچانے جا رہے ہیں. بلوائیوں کو جب پتہ چلتا ہے تو نیزہ مار کر کے اس مٹکے کو توڑ دیتے ہیں. پانی سارا بہہ جاتا ہے اور کچھ نہیں پانی پہنچتا ہے. چنانچہ بلوائیوں کی دہشت گردی حد سے آگے بڑھتی ہے اور پچھواڑے سے فلانگ کر کے ایک شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصر میں داخل ہو جاتا ہے. جمعہ کا دن ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ذرا وہ پاجامہ تو لاؤ جو میں نے تمہیں ایک مرتبہ دیا تھا. بیوی کہتی ہیں کیا بات ہے، آج تک اس پیجامے کو آپ نے مانگا نہیں، آج کیا ہوا کہ آپ صبح صبح اس پیجامے کو مانگ رہے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں کہ پیجامہ پہن لو، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ دشمنان اسلام، یہ بلوائی، یہ دہشت گرد جو میرے قتل کے در پہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے اور میری چادر جب مجھے مارے، مجھ پر حملہ کریں، میں تڑپوں فڑکوں، اپنی جان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر سکوں اور میری شرمگاہ پر کسی دوسرے کی نظر پڑ جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں پاجامہ آج پہن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا سی اونگ آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عثمان غنی سے کہ عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرنا، انک تفطر عندنا اللیلہ. عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. چنانچہ بلوائی چڑھ کر کے آتا ہے. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مصحف قرآن کو، اللہ کے کلام کو کھول کر کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کے جب یہ حملہ کرتا ہے اور نیزہ مارتا ہے اور جب نیزہ نکالتا ہے، برسا نکالتا ہے تو خون کا فوارہ جب نکل کر کے باہر آتا ہے تو قرآن کی اس آیت پر سب سے پہلے گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تعالیٰ عثمان تمہاری طرف سے ان ظالموں کے لیے کافی ہوگا ان قریب. آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں. ایک دوسرا ظالم آتا ہے اور آ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کو تھپڑ مارتا ہے. عثمان غنی کہتے ہیں ظالم تم میری بیوی کو کیوں مار رہا؟ میں نے زندگی بھر قوم کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کی، آج تو ہماری بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، ایسا مت کر. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو منع کرتے ہیں اور اس میں ایک تیسرا شخص آتا ہے اور آ کر کے وہ وار کرتا ہے اور آپ کا وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے. ابھی تھوڑی جان باقی ہے. اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ظالم تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ نے اللہ کے کلام کو، قرآن کو جمع کرنے کے لیے جس ہاتھ کا استعمال کیا تھا قرآن کو لکھنے کے لیے، آج تو نے وہ ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر دیا. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ وہ مظلوم شہید ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ کی لاش کو توڑا گیا، مروڑا گیا اور آپ کی ہڈی اور پسلی کو توڑا گیا. یہ بلوائیوں نے آ کر کے آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی، یہ ظلم کیے. اللہ اکبر. وہ عثمان کہ جس کی اتنی ساری قربانیاں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے،
قوم و ملت کے لیے، اسلام کی بہن بیٹیوں کے لیے آج عثمان کس طریقے سے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت کو ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جب تک زندہ رہیں صحابہ کے شہدائی رہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، صحابہ کو اپنا قدوہ و اسوہ بناؤ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.